بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جسے سن کر ہم سب کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ جب ایک شیر ایک انسانی بچے کو اٹھا کر لے گیا خود کے کھانے کے لیے، تو پھر ایک اللہ والے بزرگ نے ایسا کیا کیا جسے دیکھ کر وہ پوری بستی مسلمان ہونے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ وہ بستی غیر مسلمانوں کی تھی۔ یہ واقعہ آپ کی سوچ کو بدل کر رکھ دے گا، اور آپ نے ایسا واقعہ پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا اور نہ ہی دیکھا ہوگا۔ اس واقعے کو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لیں۔ اس واقعے نے اسلام کے اس خوبصورت نام کو اتنا مشہور کیا کہ ان منافقوں کے دل جو پتھر کے تھے پھول کی طرح نرم ہو گئے، اور کچھ ایسا ہوا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس واقعے کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ آپ کے دلوں پر ضرور اثر کرے گا۔ ایک گاؤں تھا جہاں ایک اللہ والے بزرگ درویش رہتے تھے۔ وہ بہت نیک تھے، ان کے اندر دنیا کی ہوس نہیں تھی، بس جو رب نے دیا تھا وہ اس پر راج کرتے تھے، اور وہ زندگی کی اصل حقیقت کو پہچان چکے تھے کہ انسان کا اصل مقصد اس دنیا میں کیا ہے۔ ان کا دل صاف پانی کے چشمے کی طرح شفاف تھا۔ وہ بولتے تھے، ان کے منہ سے خوشبو آتی، ان کی جو خوشبو بھری باتیں تھیں، ان کی جو سادگی تھی، وہ بہت سارے لوگوں کو متاثر کیا کرتے تھے۔ اللہ والے بزرگ اپنے اس گاؤں میں ہر روز مجلس کیا کرتے، نوجوانوں کو دین اسلام کے متعلق خوبصورت باتیں بتایا کرتے تھے، اور وہ ان سے یہ کہا کرتے تھے کہ دین اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے، جو اللہ کی راہ پر چلتا ہے اللہ اسے اپنا لیتا ہے، لیکن اس کا امتحان بھی لیتا ہے۔ بس انسان کو صبر کرنا ہے، اور پھر وہ ہر چیز اس کو بس میں ہوگی جو وہ چاہتا ہے۔ لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ اللہ والے بزرگ ایسے ہی اس مقام تک نہیں پہنچے تھے، انہوں نے بہت سے ایسے صوفیاء کرام سے درس لیا تھا، اب وہ اللہ کے قریب ہو چکے تھے۔ ان کے مرشد ان سے کہا کرتے تھے کہ دین کی بہت ساری مشکلات آئیں گی، تمہیں سفر کرنا ہوگا، اور اس سفر میں بہت ساری مشکلات ضرور آئیں گی جن کو تمہیں صبر کے ساتھ پورا برداشت کرنا ہوگا، تبھی تم اس اللہ والے بزرگ سے مستفادہ ہو سکتے ہو۔ یہ باتیں وہ بزرگ بہت غور سے سنتے تھے۔ ایک دن وہ سو رہے تھے تو انہیں خواب آیا کہ ایک جنگل ہے، اور اس جنگل میں اونچی اونچی آوازیں آ رہی ہیں، اور جب اللہ والے وہاں جاتے ہیں تو وہ آوازیں تھم جاتی ہیں۔ اسی دوران ان کی آنکھ کھلی تو ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ خواب کس طرف اشارہ کر رہا ہے، یا یقیناً کچھ ایسا ہے جس کے قریب ان کو جانا ہے، اور یہ اشارہ اس اللہ کی طرف سے ہے، یعنی کہ کوئی ایسی مشکل میں پھنسا ہے جسے وہی نکالنا چاہتا ہے۔ انہوں نے ایک خوبصورت بزرگانہ لباس پہنا، ان کے پاس ایک تھیلا تھا جس میں پانی پینے کے لیے ایک مٹی کا برتن تھا، اور وہ لاٹھی کے سہارے چلتے چلتے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے وہ راستے سے چلتے ہوئے ایک گاؤں سے گزرے۔ گاؤں کے لوگوں نے ان کو بہت عزت دی۔ اللہ والے بزرگ ایک رات وہاں قیام کر رہے، اگلی صبح ہوتے ہی وہ دوبارہ اپنا سفر شروع کر کے اپنے سفر پر روانہ تھے، ایسی منزل کی جانب جہاں کا انہیں کوئی ٹھکانے کا پتہ نہ تھا کہ انہیں کہاں جانا ہے۔ ایک خوفناک جنگل آیا جہاں خوفناک درخت اور جھاڑیاں تھیں، جس سے خوفناک جنگل کے جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن اللہ والے بزرگ کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا، یعنی کہ وہ جانتے تھے کہ ان کا اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہے۔ اور بالآخر وہ ایک ایسے جنگل کے جانب پہنچ گئے، ایسے راستے میں پہنچے جو جنگل کے اس پار تھا۔ اس دوران وہ کافی تھک بھی چکے تھے۔ انہوں نے ایک سایہ دار درخت کو ڈھونڈا اور پھر اس درخت کے سائے میں بیٹھے، پانی پیا، اور پھر ان کی نماز کا وقت ہو گیا تو وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران کچھ لوگ وہاں آن پہنچے جو کہ غیر مسلم تھے۔ انہوں نے اس بزرگ جیسے انسان کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ ہی ان کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق تھا، نہ جانے وہ کون لوگ تھے۔ جیسے ہی وہ بزرگ کے پاس آئے، اس دوران وہ نماز میں اللہ کے ذکر میں مشغول تھے، تو وہ کہنے لگے تم کون ہو؟ لیکن وہ تو رب کریم کی عبادت میں مشغول تھے۔ وہ آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ کون ہے، جس کا لباس کیسا ہے، اور یہ کیا کر رہا ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی اسے کئی دفعہ آوازیں دے چکا ہے لیکن یہ ہماری آواز نہیں سن رہا۔ وہ لوگ غیر مسلم تھے جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ان کا یہی شیوا بن چکا تھا۔ وہ اللہ کی ذات سے بے خبر تھے، دین سے دور تھے۔ آج تک کوئی انہیں اللہ کی راہ دکھانے والا نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی انہیں بتوں کی پوجا سے روکنے والا تھا۔ اگر کوئی ان کے اس کام میں دخل دیتا تو اسے موت کے علاوہ اور کوئی انجام نہ ملتا۔ جبکہ اللہ کے نیک بزرگ نماز میں مشغول تھے، انہیں ان کی باتوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔
کی باتیں تو اس اللہ والے بزرگ کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ آخرکار ان لوگوں کو غصہ آیا کہ آخر ہے یہ کون جو ہماری بات تک نہیں سن رہا۔ وہ انتظار کرنے لگے کہ یہ جو کام کر رہا ہے کب اس سے فارغ ہوگا اور ہماری طرف متوجہ ہوگا۔ اللہ والے اپنی نماز ختم کر چکے تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ ان کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، لیکن انہیں سلام کا کوئی جواب نہیں ملتا، کیونکہ وہ مسلمان تو تھے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ مسلمان کون ہیں۔ اللہ والے بزرگ کہنے لگے، کون ہو تم؟ وہ لوگ کہنے لگے، یہی سوال ہم تم سے کرتے ہیں کہ تم کون ہو اور ہمارے گاؤں میں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں نیک بندہ ہوں اللہ کا اور اللہ ہی کے راستے پر نکلا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اب تم ہماری بستی میں داخل ہو چکے ہو، تم نہیں جانتے کہ جو کوئی ہماری بستی میں آتا ہے تو وہ واپس نہیں جاتا، ہم اسے مار دیتے ہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ اللہ والے بزرگ کے ساتھ وہ بہت برا سلوک کرنے لگے، لیکن ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ کہنے لگے، لگتا ہے تمہیں کوئی دکھانے والا دیکھنے والا نہیں ہے، غور سے دیکھو، یہ جو کچھ ہم تمہارے ساتھ کریں گے تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے کہ لگتا ہے، بزرگ کہنے لگے، تمہیں اپنی منزل کا کوئی پتہ نہیں ہے، میں تمہیں ایسی منزل دکھاؤں گا جسے اللہ کی منزل کہا کرتے ہیں، میں تمہیں اللہ کی راہ دکھاؤں گا جس راہ پر چل کر تم کامیابی کی طرف جاؤ گے۔ میں جان چکا ہوں کہ تم لوگ مجھے نہیں جانتے، میرے رب کو نہیں جانتے۔ وہ کہنے لگے کہ تم کس رب کی بات کر رہے ہو؟ ہمارے رب تو ہمارے گھروں میں ہیں اور ہم ہر روز صبح و شام ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، نہیں ہم کیسے مان لیں؟ کہ اللہ والے بزرگ کہنے لگے کہ میں سچے برحق اللہ کی بات کر رہا ہوں جس نے یہ کائنات بنائی ہے، ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے، میں اس رب کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے، ہمارا خدا تو ہمارے سامنے ہے، ہم کیسے یقین کر لیں؟ ہم نے تمہارے خدا کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، ہم ایسے خدا پر کیسے یقین کر لیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں تمہیں ایسے خدا سے ملاؤں گا۔ وہ کہنے لگے، ہاں تمہیں ہم ملاتے ہیں، ہم پہلے سے جانتے تھے کہ یہ مٹی کے بت بنا کر ان کی پوجا کرتے ہیں۔ جب انہوں نے ان بتوں کو دیکھا تو وہ اللہ والے ہنسنے لگے۔ اس دوران گاؤں والوں کو غصہ آیا، وہ کہنے لگے، یہ ہمارے خداؤں کا مذاق اڑا رہا ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ایک تو تم بنا اجازت کے ہمارے گاؤں میں گھس آئے ہو، دوسرا تم مسلمان ہو اور اب تم ہمارے خدا کا مذاق اڑا رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا؟ ہم تو تمہاری عمر کا لحاظ کر رہے ہیں۔ اللہ والے بزرگ کہنے لگے کہ ارے تم اسے اپنا خدا کہہ بیٹھے ہو، کتنے نادان ہو تم۔ وہ لوگ کہنے لگے، یہ کیا ہے؟ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ دراصل اس بزرگ کی باتیں ان پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھی، ان کی سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ جاننا ہی نہیں چاہتے تھے کہ وہ کس راہ پر چل رہے ہیں۔ وہ تو اپنے ہی ہاتھ کے مٹی کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا رب کہنے لگے۔ انسان کو اللہ نے کتنی عقل دی ہے، لیکن وہ کبھی کبھار اتنا احمق ہو جاتا ہے کہ اپنے رب کو ہی بھول جاتا ہے اور اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی مٹی کے بتوں کو اپنا خدا کہنے لگتا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کہنے لگے، اچھا تو تم ایسے نہیں مانو گے تو اب ہم تمہارے لیے کچھ انتظام کرتے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اسے سزا دی جائے، لکڑی جمع کر کے آگ جلائی جائے اور پھر ایک برتن میں تیل گرم کر کے اس بزرگ کو اس میں ڈال دیا جائے۔ تب وہ کہنے لگے، اچھا اب تم مجھے آگ میں تیل میں ڈالو گے، میں دیکھتا ہوں کہ تم ایسا کیا کرتے ہو۔ اتنے میں ایک شخص وہاں آن پہنچا اور کہنے لگا کہ تم رہنے دو، ہم اسے ایسی تڑپا دینے والی سزا دے کر ماریں گے اور پھر اسے ایسے ختم کریں گے کہ یہ دوبارہ کبھی ایسی زندگی میں سوچ بھی نہیں رکھے گا۔ تب وہ سب لوگ مل گئے اور انہوں نے اس بزرگ کو اپنا غلام بنا لیا اور اپنی بکریاں اس کے حوالے کر دی کہ جاؤ چرا کر آؤ۔ وہ بکریوں کو لے کر چرانے ایک جنگل میں جان پہنچے۔ وہ بکریاں جنگل میں چرا ہی رہے تھے کہ انہیں آواز آئی کہ جیسے کوئی ہو۔ اسی دوران انہیں گاؤں کے اندر سے چیخ و پکار کی آواز آنے لگی۔ وہ چیخ و پکار کر سن کر حیران رہ گئے کہ آخر یہ کیسی آواز ہے، کیونکہ وہاں کے جو گاؤں کی عورتیں تھیں وہ انتہائی گھمنڈی تھی، وہ ہر سال ایک بیٹے کو جنم دیتی، نہ وہ مردوں کی نسبت زیادہ گھمنڈی اور سخت دل ہو چکی تھی۔ ان کے پاس زندگی کی ہر آسائش موجود تھی، وہ جو چاہتی وہ کر گزرتی، انہیں تو کبھی کسی مشکل کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا تھا، اس لیے ان کا جو گھمنڈ تھا وہ ان کو لے ڈوبنے والا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے چیخ و پکار سنی تو ایک گزرتے آدمی سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم تو بوڑھے ہو، تمہارا تو کوئی کام نہیں ہے۔ پھر وہ خاموش ہو
हो गया और फिर वहीं पर बकरियों को छोड़कर उस जानिब रवाना हुए जहाँ पर चीखो पुकार थी। वो वहाँ पर पहुँचे तो पूरा गांव जमा था और औरतें चीखो पुकार कर रही थी, क्योंकि एक ही औरत के यहाँ बच्चा पैदा हुआ था, बेटा था, और फिर उसे एक शेर उठा कर ले गया। वो औरत रो रो कर चीख चिल्ला रही थी कि मेरा बेटा शेर खा जाएगा। और फिर हैरान इस बात पर सारे खड़े थे कि हमारे पास ताकत है, हम सब घमंडी हैं, या हमारे पास जितनी भी आसाइशात हैं, लेकिन हम कर कुछ नहीं पा रहे। वो औरतें रो रही थी कि हमारे पास दुनिया की हर शय मौजूद है, लेकिन क्या फ़ायदा, हमारे पास तो इतनी भी ताकत नहीं है कि हम सिर्फ एक शेर से ही अपने बच्चे को छुड़ा सके। अब तो और औरतें भी रो रही थी कि हमारा क्या बनेगा, क्योंकि कल को शेर वापस आएगा और हमारे पास से बच्चा चुरा ले जाएगा। फिर वो बुजुर्ग उन लोगों के पास जा पहुँचे और उनकी आहो बका और चीखो पुकार सुनने लगे और पूछने लगे। तब उन्हें बतलाया गया कि एक शेर आया है जो उनके बच्चे को उठा कर ले गया है। तब वो कहने लगे, बस इतनी सी बात है और तुम लोग इतने अहमक हो कि एक शेर से अपने बच्चे को ही नहीं छुड़ा पा रहे। तो वो कहने लगे कि वो एक शेर है, जंगली जानवर है, जो ना सिर्फ हमें नुकसान पहुँचाएगा बल्कि हमारे बच्चों को भी नुकसान पहुँचाएगा। तब वो कहने लगे, देख लो अब क्या कहाँ गए तुम्हारे वो हाथ से बनाए हुए खुदा, क्या उन्होंने तुम्हारी सुनी? क्या उन खुदाओं ने तुम्हारी मदद की, जिसकी वजह से वो गांव वाले एक पल के लिए खामोश रह गए। फिर वो उनसे कहने लगे कि तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारा बच्चा छुड़ा कर ले आता हूँ। तब कुछ लोग उन पर हंसने लगे कि तुम तो खुद बूढ़े हो, लाठी के सहारे चलते हो, तुम कहाँ एक शेर का, बब्बर शेर का मुकाबला करके एक बच्चे को छुड़ा ले आओगे। लेकिन वो खामोशी से गाँव की जंगल की जानिब रवाना हुए और जंगल के अंदर जान पहुँचे और आवाज़ लगाने लगे कि बब्बर शेर, शेर, बब्बर शेर, सामने आओ। लेकिन कोई शेर सामने नहीं आया। तो वो आगे बढ़ते रहे और पुकारने लगे कि अल्लाह के हुक्म से वो शेर जो एक इंसानी बच्चे को उठा कर ले आया है वो सामने आ जाए। तब एक शेर आया जिसने अपने मुंह से एक इंसान के बच्चे को उठा रखा था और वो बच्चा रो रहा था। वो उससे कहने लगे कि इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो। वो बब्बर शेर कहने लगा, नहीं, ये बच्चा मेरी ग़िज़ा है और मैं इसे खा लूँगा। बच्चा मुसलसल रो रहा था। तब वो उससे कहने लगे कि अल्लाह के हुक्म से मेरे पास आओ और इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो। और जैसे ही उन्होंने ये कहा तो वो बब्बर शेर चलता हुआ उनके पास आया और बच्चे को उनके हवाले कर दिया। और फिर वो कहने लगा बुजुर्ग उस शेर से कि तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो, तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा कर उस गांव में ले चलो जो कि गैर मुसलमानों का है, मुनाफिकों का है। तुम बता दो उन्हें कि अल्लाह का जो हुक्म है वो इंसान तो क्या जानवर भी मानते हैं, जिनके पास अकल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। कि तुम उन्हें ये भी बतला दो कि अगर अल्लाह के नाम का वास्ता दिया जाए या किसी मदद के लिए, किसी मुश्किल वक्त के लिए अल्लाह को पुकारा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद ज़रूर फरमाता है। और फिर उस बब्बर शेर ने अपने आप को उस एक बुजुर्ग के हवाले कर दिया। तो उस बुजुर्ग ने उस बच्चे को उठाया और फिर शेर पर सवार हो गया और वो शेर चलता हुआ उस गांव की जानिब वापस चल दिया। और फिर बस्ती के तमाम लोगों ने दूर से शेर के ऊपर उस नेक बुजुर्ग को बैठे हुए और उस बच्चे को उनके हाथ में देखा तो दूर से हैरान रह गए कि कैसे वो बब्बर शेर जो कि जंगल का जानवर है, जिससे जंगल के तमाम जंगली जानवर डरा करते हैं, और ये यहाँ पर बुजुर्ग उनकी सवारी करके उसे ले आ रहा है। तब उन्होंने दूर से पुकारा, कहाँ है वो माँ जिसका ये मासूम बच्चा है? तो एक औरत जो कि रो रही थी भाग कर आई और अल्लाह के नेक बुजुर्ग से वो बच्चा ले लिया। और फिर अल्लाह के बुजुर्ग ने उस शेर पर बैठे हुए उन्हें दिखलाया कि देख लो, अल्लाह के नाम पर जो मैं अल्लाह का तुम्हें दीन पैगाम देता हूँ, तुम उसकी पैरवी नहीं करते। और इस एक इंसानी अकल जो कि ये मानती है कि हम जो कुछ कर रहे हैं हम उसकी समझ बूझ है, लेकिन एक जानवर जिसने सिर्फ अल्लाह का नाम सुना और अल्लाह के हुक्म से वो मेरे पास चलता हुआ आ गया। सब लोग ये मौजज़ा देखकर हैरान रह गए कि कैसे एक नेक बुजुर्ग ने एक शेर पर काबू पा लिया। तब वो लोग कहने लगे कि तुम्हारे पास क्या गारंटी है कि ये शेर दोबारा वापस नहीं आएगा? तब वो अल्लाह के बुजुर्ग कहने लगे कि मैंने इसे अल्लाह का वास्ता देकर कह दिया है कि ये दोबारा इस जंगल का, इस बस्ती का रुख नहीं करेगा, तो ये अब छोड़कर वापस चला जाएगा। और फिर शेर ने वाकई अल्लाह वाले बुजुर्ग को नीचे उतारा और फिर वापस जंगल की जानिब रवाना हो गया। तमाम लोग ये सब वाक़या देख रहे थे, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं कि वाकई जो वो कह रहे थे वो खुदा ऊपर एक ज़ात बैठी है जिसने ना सिर्फ हमें पैदा किया है बल्कि पूरी कायनात को बनाया है, और उसने ही अपने ही नाम का वास्ता एक जानवर को दिलवाया, और फिर कैसे एक जानवर ने इंसान के बच्चे को वापस कर दिया और उस बस्ती से वापस रवाना हो गया। तब तमाम लोग आगे बढ़े और उस नेक
بزرگ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ اللہ کا وہ معجزہ ہے جس نے بہت سے لوگوں کو دلوں کو دہلا دینے والے اس واقعے کو سن کر اللہ کا ذکر کرنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ اس طرح پوری بستی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ انہوں نے اپنے گھروں سے بت نکال کر باہر پھینک دیے، نماز و قرآن سیکھا اور اس پر عمل کرنے لگے، اور اس طرح اس بزرگ کا خواب سچا ہوا جسے دیکھ کر وہ سفر پر روانہ ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے مشکلات برداشت کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، اور انہیں ہی آزماتا ہے جنہیں اپنی راہ کے لیے چن لیا کرتا ہے۔